اس وقت آپ کو مناظر دکھائیں گے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہتھیار ڈال کر مین اسٹریم کی جانب آنے والے عسکریت پسند بنگل زئی کی گفتگو سنواتے ہیں. ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں جو انہی تنظیموں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، لیکن بعد میں ان کو جو ہے ریاست پہ ڈال دیا جاتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ عوام میں جو ہے ریاست کے خلاف نفرت بڑھے اور حقیقتوں کو جو ہے چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناتے ہے یا کوئی اور طاقت انہیں اکٹھا کر دیتی ہے؟ بالکل ان میں جو ہے طاقتیں ہیں، ایسی طاقتیں ہیں بیرون ممالک کے جو ہے کچھ ممالک ملے ہوئے ہیں، ان کی ایجنسیاں، اور باہر جو ہے ان کے BYC یا جو ہے BNM BLF اور BLA، ان کے کافی لوگ جو ہے باہر ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے رابطے جو ہے دوسرے ممالک سے ہیں. وہاں سے ان کے لیے جو ہے فنڈنگ جو ہے مہیا کرنا اور ان کو جو ایک معصوم چہرہ جو ہے ان کا بیان کرنا. حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو اصل نرسری کا کام یہی لوگ کر رہے ہیں ان تمام تنظیموں کے لیے. BYC کر رہی ہے. بالکل یہاں سے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں سے لوگوں میں جو ہے جھوٹ کا بیانیہ ان کو دے کر، جھوٹ کا نعرہ دے کر ان کو تیار کر کے جو ہے آگے بھیج دیتے ہیں. تو بلوچ معاشرے میں عام لوگ ان کی اس چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم انہیں یہ بتا دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ اس چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم انہیں یہ بتا دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اپنی مفادات کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز کرنا چاہیے، اس پہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے. یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جن علاقوں سے اسمبلیوں میں منتخب ہو کر لوگ آتے ہیں، جو اپنے علاقوں کے جو ہے نمائندگان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے قبائل جو سردار ہیں جن کے وہ سرداران اور علاقے کے نمائندے، وہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، عوام کے سامنے، قوم کے سامنے جو ہے ان کی حقیقتیں بیان کریں، اور یہ کرنا چاہیے. اچھا، قومی دائرے میں واپسی کے اپنے تجربے کی روشنی میں آپ دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں دوسروں کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ پہلے تو مجھ سے سبق لیں کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میں کیوں واپس آیا، کس لیے آیا. اور یہ چیز تو یہ لوگ تمام تنظیم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ میں کسی کے خوف سے واپس آیا ہوں، نہ کسی جو ہے تکلیف سے برداشتہ ہو کے واپس آیا ہوں. صرف اور صرف میں نے واپسی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہاں پہ ان کا جو بیانیہ ہے، جو تحریک خود ساختہ انہوں نے شروع کی ہے آزادی کے نام پر، یہ ایک جھوٹ کا بیانیہ ہے. ان کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہے، کون ان کو فیڈنگ کر رہا ہے، کون ان کی جو مدد کر رہا ہے، وہ چیز ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس میں ظاہر میرا ایک کردار رہا ہے، میرا ایک نام رہا ہے، اور ہم نے کافی جو ہے ان کے لیے قربانیاں دی. اپنے بچے ہم نے کھوئے، اپنے ساتھی کھوئے، اپنے علاقے کے لوگوں کو کھویا، بلکہ 70-72 لوگ جو ہے ساتھی میرے صرف مجھ سے جو ہے اس سفر میں جو ہے جدا ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے. لوگ بیٹھے ہوئے صرف ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگیں کھینچنے کے لیے، ہر ایک اپنی متبری میں لگا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی جو ہے دکان کھولی ہوئی ہے، وہ دکانداری ہے. کوئی بلوچ کی جدوجہد نہیں ہے، کسی کو بلوچ کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی ہمدردی نہیں ہے. صرف اور صرف بلوچ کے سروں کا سودا کیا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے ہر ایک اپنی دکانداری کو جو ہے چمکایا جا رہا ہے. آپ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے کیا یہ درست ہے کہ BLA یا دوسرے گروپ جو ہے وہ اپنے جنگجوؤں کو ماہانہ تنخواہ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے لیے جو ہے ہر چیز جو ہے فکس ہے. ابھی دیکھیں افغانستان میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، ان کی فیملیاں کہاں سے کما رہے ہیں. کام تو وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نا. تو ان کی ہر مہینے جو فنڈنگ ہوتی ہے، ہر فیملی کو، فرد کو جو وہ لوگ بالکل فنڈنگ دیتے ہیں، ان کے جو ہے گھروں کو چلا لیتے ہیں، ان کے دوسرے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرتے ہیں. یہ جو BYC جو بنی ہے، کیا ان کے پروگراموں میں جو آنے والی خواتین ہے، یہ جب وہ آتی ہے کیا انہیں بھی پیسے ملتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ان کو ایک ایسا نعرہ دیا گیا ہے بلوچیت کا، جس میں نوجوان مرد اور خواتین مطلب اس چیز کو نہیں دیکھتے، حقیقتوں کو ریسرچ نہیں کرتے کہ حقیقتاً یہ کس چیز کی جنگ ہے، کیسی تحریک ہے. بس وہ ایموشنل جو ہے بلیک میل ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹے جو ہے بیانیے پر سارا کچھ اپنا جو ہے اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اور شاعر و شاعری جو ہے
کر رہے ہیں اسی پر جو ہے ان کے جذبات آ جاتے ہیں، لیکن ریسرچ کے بغیر ان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ جو پچھتا کر ان سے اپنی راہیں جدا بھی کی ہیں، اور آگے بھی آپ نے دیکھنا کہ کافی لوگ ان سی راہیں جو اپنی ان سے جدا کریں گے۔ باقی ان کا جو تنظیموں کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کو استعمال کرتے، صرف اور صرف استعمال کے لیے، خواتین کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ان سے جو ہے بزرگ اور بچوں اور سب۔ بالکل حالیہ دنوں میں یہ جو BYC کے کافی خواتین جو غیب سے انہوں کو کیمپوں میں ہمیں علم ہے، ہمیں اطلاع ہے کہ کافی خواتین اور نوجوانوں کو یہ لوگ اب کیمپوں میں شفٹ کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو ہے یہ مستنگ میں ایک سویب لانگو کس نام سے ایسا کوئی ایک بندہ مارا گیا تھا، جس کی BYC میں جو ہے مارنگ کے ساتھ بالکل تصویر ہے، ان کی تصویریں ہیں، ان کے احتجاجوں میں، جلسے جلوسوں میں وہ ان کے ساتھ جو شامل رہے ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو آپ بیان بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ کچھ کرنے جا رہی ہے، ان کا ایک جو یہ کرتے جا رہے ہیں، پھر یہ بلوچ نوجوان جو ہے انہیں سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ دیکھیں، بلوچ نوجوان کو جو ہے ان کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے، ان کی جو ہے ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو اس میں بلوچ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بلوچ والدین کا بھی فرض بنتا ہے، جو کل جو ہے کوئی بینر اٹھا کر کسی روڈ پر یا سڑک پر جو ہے کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ آج اپنے بچوں پر جو ہے توجہ دیں، ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی نقل و حرکت پر جو ہے وہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں۔ تو لوگوں کو اسی طرح یہ لوگ دھوکہ دے کر جو ہے اپنے صفوں میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ صفوں میں کیسے شامل کرتے ہیں؟ دہشت گرد جو یہ گروپ ہے، نئے لوگ اپنے ساتھ کیسے یہ شامل کرتے ہیں؟ ان کو کیسے وہ بتا دیتے ہیں؟ کیا ان کو اتنے اس طرف لانے کے لیے کیا وہ ان کی مائنڈ اتنے کلیئر کر دیتے ہیں کہ بابا آپ یہ کام کر لیں؟ اور لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ اس کام میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کو جو ہے غلط افسانے سنا کر، لوگوں کی غلط ذہن سازی کرا کر، ریاست کے خلاف جو ہے غلط پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے جذبات میں آ کر اس تحریک کا جو ہے حصہ بنتے ہیں، جو بعد میں جو ہے پچھتاتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے مختلف اپنے پیکٹس بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے ان کی فیڈنگ ذہن سازی، جیسے BNM ہو گیا، BYC ہو گیا، پہلے وہ ماما قدیر کا جو کیمپ تھا وہاں سے، مطلب BSO، تو مختلف ذریعوں سے جو لوگ ان کے لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے تیار کر کے پھر کیمپوں میں جو ہے بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرفراز بنگل سے یہ بھی بتا دیں کیا BYC اور مارنگ جیسے عناصر بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں؟ جی بالکل، کردار کیسے ادا نہیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا یہ لانگو کا جو حالیہ دنوں میں مستنگ میں کسی کارروائی میں مارا گیا تھا، تو ان کی تصویریں بالکل پروف ہے کہ وہ BYC کے ممبر تھے، بعد میں پھر BLA جو ہے ان کو کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ممبر تھے، جس طرح یہ زبیر بلوچ کا بھی ہوا ہے۔ تو یہ دال بندین میں آپ دیکھیں BNM نے جو ہے کلیم کر لیا کہ ہمارا ممبر تھا، تو BNM کون ہے؟ BNM BLF ہے، دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ سرفیس پارٹی ہے اس کی۔ یہی ڈاکٹر نسیم جو BNM کا جو چیئرمین ہے، جس نے کلیم کیا کہ زبیر بلوچ ہمارا ممبر تھا، یہی جو ہے کل کے دن BLF کے کیمپوں میں کمانڈر تھا، اختر ندیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اور آج کل جو یہ فرانس میں ہے، فرانس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، غلط بیانیاں ان کے سامنے بیان کر کے وہاں سے اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں۔ ودود مچ میں مارا جاتا ہے، پہلے اس کی جو ہے تصویریں اسلام آباد لاپتہ، یہاں پر کوئٹے میں لاپتہ، دھرنے، اور ان کے لیے ڈنڈورا جو ہے پیٹا جاتا ہے، اور وہ برآمد جو ہے وہاں سے ہو رہا ہے، مارا جو ہے کارروائیوں میں جاتا ہے، اور پھر بعد میں BLA اس کو کلیم بھی کر رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط آپ کو معلومات دے رہے تو پھر BLA کیوں اس کو کلیم کر رہا ہے کہ میرا جو ممبر ہے؟ تو اسی طرح کافی ایسے پروفس ہیں جو لاپتہ لوگوں کے بھی جو لسٹ میں ہیں، اور BLA کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، یا ان کے کیمپوں میں ہیں، یا افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا مارے گئے ہیں۔ دیکھیں
लापता की जो लापताओं के नाम पे जितनी तंजीमें बनाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लापताओं के लिए बात करते हैं जिनके लोग जो लापता के नाम पे जिनका नाम लिया जाता है या उनके रिश्तेदार इस मुसल्लत तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों के बारे में ये लोग क्यों बात नहीं करते? देखें अभी हमारे जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब लापता हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए क्यों ये लोग नहीं निकले? इसी तरह काफ़ी लेवीज के जो है लोग लापता होते हैं, तो क्या उनके लिए क्यों नहीं निकलते? क्या वो बलूचिस्तानी नहीं है? वो इस धरती से जो है ताल्लुक़ नहीं रखते? और इसी तरह काफ़ी सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में, मैं इस चीज़ को प्रूफ के साथ कहूँगा कि 400-500 लोगों की मेरे साथ लिस्ट पड़ी हुई है जिनको सिर्फ और सिर्फ मुखबर के नाम पर कत्ल किया गया है। क्या ये BYC या कोई और लापता के नाम पर जो भी तंजीमें बाहर आती हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाती हैं? तो उनके लिए भी इनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन मुसल्लह तंजीमों के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनकी कड़ियाँ उनके साथ मिलती हैं। बिल्कुल इनको जो है पीछे से जो गाइडलाइन दी जाती है वो उस पर जो है अमल करते हैं। ठीक है, दहशतगर्दों के आपस के झगड़ों में जो है लोग मारे जाते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में मारे जाते हैं, इनके घर वालों को असल हकीकत कैसे बताई जाती है? उनको क्या बताया जाता है कि ये जो मारे गए हैं ये दहशतगर्द, तो उनको फिर किसके साथ ये लोग जोड़ देते हैं? देखिए ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ये लोग उनको खुद कत्ल कर देते हैं। अच्छा, ये कौन करते हैं कत्ल? BLF BLA मुसल्लह तंजीम वाले जो आज़ादी का नाम लेते हैं। ठीक है। और बाद में जो उसका जिम्मेवार जो है रियासत को ठहराते हैं कि किसी मुसल्लह झड़प में जो है ये लोग मारे गए हैं। मेरी अपनी तंजीम थी, उस वक़्त मैं UBA में था, तो वहाँ मकरान में कोई कैंप कमांडर था, तो वहाँ पर आपस में लड़ाई हो गई। उनकी लड़ाई हो गई तो 3 बंदे जो वहाँ मारे गए, एक जो एक तरफ का, दो बंदे जो दूसरी तरफ के। मैं उस वक़्त अफगानिस्तान में था, कंधार में। मुझे इतला मिली कि यहाँ पर जो इस कैंप में लड़ाई हुई है, ये इतने जो साथी जो मारे गए हैं। तो मैंने फिर अपने से ऊपर जो लीडरशिप बैठी हुई थी बैरून ममालिक, उनसे रब्ता किया। आपके उनके साथ रब्ता किया जो अपने उसमें इसमें अफगानिस्तान में थे, उनके साथ मैंने रब्ता किया। मैंने उनको बताया कि ख्याल करना ये इस तरह का जो एक मसला पेश आया है, इसके लिए जो है एक कमेटी बननी चाहिए, इसकी तहकीकात होना चाहिए। ख्याल करना कि ऐसा कोई झूठ मूठ का स्टेटमेंट ना बना लेना। तो तकरीबन सुबह 10 बजे मुझे पता चला, मैंने इनको इतला दे दी, बताया। तो 4 बजे जो एक स्टेटमेंट आ गई कि मुसल्लह ग्रुप के साथ जो है झड़प हुई है, तो इसमें जो है हमारे 3 साथी जो मारे गए हैं। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप ये तो आपस में लड़े हैं, मैंने आपको बताया भी, मैंने बताया भी आपको, आप मुसल्लह दिफा के लिए क्यों वो करें? हालांकि जो लोग मारे गए थे उनके लवाकिन मकरान के, उनको इल्म है। फिर उन्होंने मेरे से रब्ता करना शुरू कर दिया कि भाई हम लोगों ने क्या वो किया है, ये लोग जो है आपकी तंजीम जो है इस तरह जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, हमें भी जो इतला है, ये तो है इस बंदे ने, फिलान बंदे ने जो है इनको मरवाया है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस बारे में मुझे भी इल्म था, मैंने आगे इतला दी, लेकिन इन्होंने एक झूठ का बयानिया दे दिया। तो इसी तरह जो है काफ़ी ऐसे मसले हुए हैं। इससे ये लोग साचा नाम से कोई इनका BLF का साथी था जो मकरान में था, उससे इन्होंने क्या करवाया, एक बंदे से जो है इस एक को कहा कि आपका भाई जो है मुखबर है, आप उसको कत्ल करो। इसने कहा कि भाई आप उसके खिलाफ सबूत ले आए, मैं उसको कत्ल करवा दूँ। कत्ल करूँ क्यों? बोलते नहीं ये मुखबर है। तो उसको ताने दे देकर, आपको पता है कि बलोच पश्तून में तो ये रवायत ताना बहुत बड़ी जो है, तो ताना दे देकर वो एक दिन जज्बात में आकर जाकर अपने भाई को जो है कत्ल कर देता है। वापस आ जाता है यहाँ पे, महीना 1.5 महीना गुजर जाता है, ये सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो एक गलत काम किया है, गलत हरकत मैंने की है। तो इनके साथ सवाल करता है, बोलता है जो आप लोगों ने ऐसे करवाया, ऐसे करवाया। बोल रहे हाँ ये ऐसे था, ऐसे था। बाद में जो है फिर ये लोग क्या करते हैं, फिर इसी बंदे को जो है दूसरे साथी से कत्ल करवाते हैं, इसको उससे कत्ल करवाते हैं। तो ये जानकर फिर वो दूसरा साथी जो इनका होता है वो देखता है कि भाई मैंने जो है बहुत बड़ा वो नादानी मेरे से हुई, मैंने अपने साथी को कत्ल कर दिया झूठे वो बयानिए पर। तो उसने क्या किया, मैं जो है बिल्कुल तंजीम में काम नहीं करूँगा, अपनी बंदूकें जो असला उसके साथ था, 7 लड़के थे, सारा चीज़ें जो वहाँ रख कर जो है BLF के कैंप पर ये लोग रवाना हो गए।
تو یہی اختر ندیم تھا جس نے پھر پیچھے سے دوسرے لوگوں کو اشارہ کیا. یہ لوگ تقریباً میرے خیال ایک 500 گز بھی آگے نہیں گئے تھے, ان کے پیچھے بندے مار دیے, 6 کے 7 بندے انہوں نے وہاں پہ قتل کر دیے. تو اسی طرح کے کافی مثالیں ہیں جو اپنے ساتھیوں کو خود انہوں نے, کیونکہ وہاں پر کوئی سوال نہیں کر سکتا, سوال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک 2 لڑکے تھے اپنے اس میں مکران کے, وہ میرے پاس آئے, ان کو انہوں نے مارا تھا, ان کو زخمی کیا تھا. پھر میں نے افغانستان ان کو بلایا, میں نے ڈاکٹر اللہ نظر کو میں نے لیٹر بھیجا, میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ آؤ بیٹھو فیصلہ کرو, اگر ان کا کوئی قصور ہے تو آپ جو ہے ان کو بالکل جو سزا ہے دے دو, اگر ان کا قصور نہیں آپ ان کا پیچھے چھوڑ دیں. تو بعد میں پھر انہوں نے کمیٹیاں بنائی, کمیٹیوں نے فیصلے کیے, کمیٹیوں نے انہیں جو ہے بری اور ذمہ قرار دیا. کمیٹی میں 5 تنظیموں کے نمائندے جو انہوں نے بٹھائے. بعد میں پھر انہوں نے جو انہیں بری اور ذمہ قرار دیا, اس کے بعد انہوں نے پھر کمیٹی کے فیصلے کو رد کیا, جو ریکارڈ پر موجود ہے, میڈیا کے اندر جو یہ تمام چیزیں موجود ہیں, میں ایسے ہی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں کو جو ہے انہوں نے تقریباً زخمی کیا تھا. بعد میں وہ پیٹرول کی ٹینکی پر جو لڑائی ہوئی تھی کہ پیٹرول کا ٹینکی تم نے اتنے پیسے کھائے, میں نے اتنے پیسے کھائے, ہمیں کیوں نہیں تم نے جو ادھر پیسے نہیں پہنچائے. اچھا, اسی میں پھر آتا ہوں, یہ بتا دیں کہ غفار لانگو کی حقیقت آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. یہ کوئی میں حقیقت کہہ رہا ہوں, کیا یہ درست ہے کہ غفار لانگو کی حقیقت آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا؟ اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ لاپتہ افراد کا جو یہ جھوٹا بیانیہ آپ نے ابھی اپنے جب ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ لوگ بنا لیتے, آپ کے خیال میں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, یہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ دیکھیے غفار لانگو کا جہاں تک تعلق ہے, میرے سے زیادہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتے, سب جانتے ہیں. دیکھیے اس کی اپنی بیٹی کو محرم کو اچھی طرح علم ہے, وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ یہ جو BLA کا کمانڈر نہیں تھا. غفار لانگو, ہاں بالکل, دنیا کو پتہ ہے وہ تھا. تو اس چیز سے کیوں وہ پھر انکاری ہو رہے ہیں, جبکہ ان کی تنظیموں نے انہیں کلیم کیا کہ ہمارا ساتھی مارا گیا. اس سے زیادہ کیا مطلب اس کے لیے جو ثبوت؟ ہاں وہ جو کچھ کرنا ہے ان کو کرے, لیکن اس چیز کو تسلیم کرے, یہ اس چیز کو تسلیم کرے کہ میرا والد ہاں تھا, BLA میں تھا, BLA کا کمانڈر تھا. اس سے انکاری کرنا میرے خیال سورج کو جو ہے انگلی سے چھپایا نہیں جا سکتا. تو یہ تسلیم کیوں نہیں کرتی اپنے والد کو کہ یہ جو تھا BLA کا کمانڈر تھا؟ تو دیکھیں آپ یہ ان سے پوچھیں کہ کیوں تسلیم نہیں کر رہی نا, حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ماما قدیر تک نے جو ذکر کیا اس کا, غفار لانگو کا, اس نے اپنے جو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غفار لانگو کیسے مارا گیا, کیوں مارا گیا. ایربیار کے ساتھ جو ہے اس کی اپنی جو ہے اختلاف تھی, اختلاف کی وجہ سے آخری ایام میں اس کو جو کیمپ سے کیسے نکالا گیا. تو کافی ان کے ایسے قصے ہیں جو اچھا یہ بھی بتا دیں, نہیں کر سکتے جو ان کا تعلق نہیں, انکار نہیں کر سکتے لیکن وہ بتانا بھی نہیں چاہتی, اور یہ حقیقت بھی ہے بالکل کہ غفار لانگو جو ہے وہ BLA کا کمانڈر تھا. اس وقت عسکریت پسندی ترک کر کے قومی دھارے میں واپس آنے والے سرفراز بنگلزئی سرکاری TV کو انٹرویو دے رہے تھے, جو آپ نے ملاحظہ کیا.